پھر آپ ہی خاندان کہلاؤ گے تھوڑے دنوں میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی تنہائی کو اللہ نے اس طرح سے دور کیا کہ آپ نے خاندان چھوڑا ہے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو کیا دیں گے؟ خاندان دیں گے۔ علماء کہتے ہیں یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ انسان اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے، اللہ اکثر، قاعدہ کلیہ نہیں ہے، دنیا میں اس کا بدلہ بھی وہی دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے تو عزت بھی اسی کو سب سے زیادہ ملتی ہے۔ جو اللہ کے لیے مالی قربانی دیتا ہے، مال بھی سب سے زیادہ اسی کو ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خاندان چھوڑا، اللہ نے ایسا خاندان دیا، ایسا خاندان، ایسا برکت والا، تعداد میں بھی زیادہ اور کیفیات۔ پیغمبر پیدا ہو، موسیٰ کلیم اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، یہ سارے بڑے بڑے لوگ کس کی اولاد میں پیدا ہوئے؟ ابراہیم علیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی تم پر اتنی برکتیں، انہ حمید مجید، وہ بڑی بزرگی والا اور قابل تعریف ہے۔ جو قابل تعریف ہوتا ہے وہ کسی کی اچھے کام کا ایسا نہیں ہوتا کہ بدلہ ہی نہ دے، وہ تو اس سے بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے آپ کے اوپر۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى، اللہ کہتے ہیں جب تھوڑی دیر میں ابراہیم علیہ السلام سے خوف ختم ہو گیا، تھوڑا مانوس ہو گئے، ہاں بھائی یہ فرشتے ہی ہیں، کوئی دشمن نہیں ہے، اور ایک خوشخبری بھی مل گئی کہ اولاد ملنے والی ہے۔ تو جب یہ خوشخبری، تو طبیعت میں آپ کی تھوڑی سی نشاط پیدا ہوا، جسے آج کل کہتے ہیں تھوڑا انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ اب یجادلنا فی قوم لوط، قرآن کہتا ہے ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ اللہ سے کوئی جھگڑ سکتا ہے بھائی؟ یہ قرآن کی اصطلاحات ہوتی ہیں، قرآن کے ان ظاہری الفاظ کو اگر کوئی لے گا نا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ ایک بلاغت ہے قرآن کی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن نے کہا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، خوف کی وجہ سے تمہارے دل حلق میں پہنچ گئے۔ اب کوئی ایتھیسٹ کہے کہ سائنس کی روح سے اگر دل حلق میں آ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہی نہیں ہے کہ دل حلق میں بھی آ سکتا ہے۔ حلق میں نوالا آ سکتا ہے، لڈو آ سکتا ہے، دل حلق میں، ہاں دل باہر کوئی دل پکا کے کوئی حلق میں لا سکتا ہے۔ تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی یہ فضول قسم کے اعتراضات کسی اور کے سامنے جا کے کرو۔ یہ بلاغت ہے، یہ کوئی سائنس نہیں بیان کر رہا قرآن۔ ہم بھی کہتے ہیں نا دل دہل گیا، دل اچھل کے حلق میں آ گیا، اسی سے یہ بھی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے ان کے دل ہیں جن سے یہ سوچتے نہیں ہیں۔ یہاں بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سوچتا تو انسان دماغ سے، دل سے تھوڑی سوچتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، قرآن کہتے ہیں ان کے سینوں میں جو دل ہیں اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں۔ اب بعض لوگ کرتے ہیں اس طرح کے اعتراضات کہ دیکھو قرآن میں سائنس کی خلاف باتیں لکھی، سوچتا ہے انسان دماغ سے، دل سے تھوڑی سوچتا ہے۔ بھائی قرآن میں مجازن نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ دل کی طرف، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو اس میں اسی زبان کے محاوروں کا استعمال ہوگا۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ہر زبان کے اپنے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، زبان ان اصول اور ضابطوں کی رعایت میں چلتی ہے، زبان سائنسی اصولوں پہ کبھی بھی نہیں چلتی، وہ بلاغت کے اصول ہیں۔ آپ کہو میں تمہارے لیے چاند سے تارے توڑ کر لاؤں گا، آپ نے فوراً سائنس کے فلسفے پیش کرنا شروع کر دیے کہ یہ ایتھیسٹ ہی کر رہے ہیں۔ سن 1976 کی رپورٹ کے مطابق اب تک کوئی خلا کو کراس نہیں کر سکا ہے یا مریخ سے آگے نہیں جا سکا ہے، تاروں تک تو جا ہی نہیں سکتا، یہ تو بات ہی غلط کیا آپ نے۔ اس کو بولے گا اللہ کے بندے پٹانے کے موقع ملا تھا، اس کو پھنسا رہا تھا، تو نے سارا مسئلہ کیا کر دیا؟ خراب کر دیا، یہی کہے گا۔ تو قرآن دل کی طرف نسبت کیوں کرتا ہے؟ جب بھی ہم سوچتے ہیں نا تو سب سے پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ دل پہ۔ دیکھو ہماری آنکھیں روتی ہیں، قرآن کہتا ہے نا، ہم بھی کہتے ہیں، حقیقت میں دماغ روتا ہے، آنکھیں نہیں روتی ہیں۔ آنکھ سے تو صرف آنسو نکلتا ہے، دماغ آنکھ کو آرڈر دیتا ہے۔ روتا جو غم فیل کرنے والی چیز آنکھ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ دماغ ہے۔ لیکن ہماری نظر میں جو سب سے پہلے غم کا اثر سامنے والے پہ ظاہر ہوتا ہے وہ آنکھ کو دیکھ کے ظاہر ہوتا ہے۔ ہم نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ آنکھیں سو رہی ہیں، آنکھیں رو رہی ہیں، حالانکہ سوتی بھی آنکھ نہیں ہے، سوتا کون ہے؟ دماغ سوتا ہے۔
ہم کہتے ہیں آنکھیں سو رہی ہیں، کیونکہ دماغ جب سوتا ہے تو سب سے پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ آنکھ پہ۔ دماغ جب روتا ہے تو سب سے پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ آنکھ پہ۔ تو ہم آنکھوں کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اسی طرح دماغ جب سوچتا ہے، محبت کرتا ہے یا خوف کرتا ہے، سب سے پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ دل پہ۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے انسان کی، تو اس لیے پوری دنیا میں دل ہی کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لو نا، کہتے ہیں میں نے تمہیں اپنا دل لے دیا، دل میں بسا لے، حالانکہ بسایا دماغ میں ہوتا ہے، دل میں نہیں بسایا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ دماغ نکال دیں گے تو جس کو بسایا ہوا ہے وہ جہاں آپ کا بھیجا جائے گا وہ بسا ہوا بھی وہیں چلا جائے گا۔ لیکن آج تک کسی نے کسی محبوبہ کو یہ نہیں کہا میں نے تمہیں دماغ دے دیا۔ وہ کہے کہ بھائی یہ سائنس اپنی ایک طرف رکھ کر آؤ، دیا دماغ ہوتا ہے، بسایا یہاں ہوتا ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی کی محبت آئی اور آپ نے وہ دل نکال کے پلاسٹک کا دل لگوا لیا، وہ محبت اسی طرح برقرار رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، بھائی جب دل میں تھی تو دل تو گائے کے لگا دی ہے، تو گائے کے دل میں وہ آنی چاہیے اس محبوبہ کی محبت۔ گائے کے دل میں نہیں، آپ ہی کے دل میں آئے گی، کیونکہ وہ روحانی دل ہے جس کا تعلق کس سے ہے؟ دماغ سے۔ تو جو لگے گا وہ اسی میں، سب چیز سافٹ ویئر سارے اسی میں انسٹال ہو جائیں گے، اب وہی دل دھڑکے گا اسی دماغ کی وجہ سے۔ تو یہ بلاغت کے قاعدے ہوتے ہیں، اس پہ سائنٹیفک اشکالات کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ تو صحابہ نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا کہ ہمارے دل اچھل کے تو حلق میں نہیں آئے تھے یا رسول اللہ، قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ سمجھتے تھے اس کا مطلب ہے یہ کنایا ہے خوف سے۔ تو اب اگر کوئی زیادہ سائنس کی باتیں کرے نا کہ یہ قرآن کی آیت سائنس کے خلاف ہے، تو اس سے کہا کریں کہ تو نے جو اپنی محبوبہ کو دل میں تیر بنا کے بھیجا تھا وہ ہٹا، مغز میں تیر وہ کہے گی اگر تیری کھوپڑی میں تیر گھسا ہوا ہے تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تجھ سے محبت کی جائے، تیری تو کھوپڑی صحیح نہیں ہے۔ تو ہر پاگل سے پاگل اٹھتا ہے، کچھ بھی اعتراضات کر کے بنا کے چلا جاتا ہے۔ تو خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہاں سے کہاں، یار اتنا لمبا ہو گیا حساب کتاب۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم اللہ سے جھگڑنے لگے، کس کے بارے میں؟ لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ تو یہاں جھگڑنے کا لفظ اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ بہت زیادہ لجاجت کرنے لگے کہ کسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم بچ جائے۔ تو چونکہ بہت دعا مانگ رہے تھے، بہت اصرار کر رہے تھے، اس کو اللہ نے ایسے تعبیر کیا گویا کہ لڑ رہے تھے اللہ سے، جیسے کوئی بھکاری چپک جائے نا آپ سے، مانگ بھائی اللہ کے نام، آپ کہہ رہے ہو یار تو لڑ رہا ہے مجھ سے، یار تو کیا کر رہا ہے، تو لڑ رہا ہے مجھ سے۔ تو یہ بلاغت ہے قرآن کی کہ بہت زیادہ عاجزی کو اللہ نے تعبیر کیا لجاجت، یعنی لڑائی سے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے لوط علیہ السلام جب اپنی قوم کو بغیر اللہ کی پرمیشن کے چھوڑ کے چلے گئے، تو قرآن کہتا ہے یونس علیہ السلام، تو قرآن کہتا ہے فظن ان لن نقدر علیہ، یونس یہ سمجھے ہمیں ان پر قدرت ہے ہی نہیں، اور ہم سے پوچھے بغیر چلے گئے، اور ہمیں گویا ان پر قدرت ہی نہیں ہے، یہ گویا تو میں بڑھا رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہے ان کو یہ خیال تھا کہ ہمیں ہرگز قدرت نہیں ہے۔ اب اس سے کوئی حضرت یونس کی گستاخی کرے کہ یونس علیہ السلام کا تو یہ اللہ کے بارے میں نظریہ تھا کہ اللہ کو ان پر قدرت ہے ہی نہیں، اور یہ دلیل دے قرآن خود کہہ رہا ہے۔ تو بھائی اگر یونس کا یہ نظریہ علیہ السلام کا تھا، پھر وہ پیغمبر تو دور کی بات، معاذ اللہ ان کا تو ایمان مشکوک ہو گیا نا پھر۔ تو ظاہر ہے یہ آیتیں قابل تعویل ہیں، یعنی عمل سے ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ کو ان پر قدرت نہیں ہے، حقیقت میں وہ سمجھتے تھے کہ قدرت ہے۔ جب کوئی ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی مثال ایسے جیسے کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور انڈے کھا رہا ہے، بی پی اس کا نیچے کا 120 اوپر کا 160 تک پہنچا ہوا ہے، اور بوائل انڈے نمک ڈال کے کھا رہا ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بھائی مجھے تیرے بارے میں یقین ہے کہ تیرا یہ خیال ہے کہ تو نے موت کے فرشتے سے دوستی کی ہوئی ہے، وہ سب کی جان نکال لے گا، تیری نہیں نکالے گا۔ اس کلام کا ظاہر مراد نہیں ہوتا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو عمل ایسے کر رہا ہے جیسے تیرے عمل سے ایسا لگتا ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے۔ تو چونکہ قرآن بھی اسی عربی زبان میں نازل ہوا، وہی محاورے استعمال کیے، تو ایسی آیتوں کو دیکھ کے پھر لوگ انبیاء کی توہین بھی شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھتے ہو نا کہ دیکھو یہ تو یونس علیہ السلام نے تو ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کا اپنا انداز ہے بات چیت کرنے کا، قرآن تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح وعیدیں سناتا ہے، لئن اشرکت، اے نبی اگر آپ نے شرک کیا، لیحبطن عملک، آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دوں گا اور آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
اس آیت کو دیکھ کے لگے گا شاید نبی سے بھی یہ ممکن تھا کہ آپ شرک کریں، حالانکہ نبی سے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس آیت کا مقصد سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ توحید کے معاملے میں اتنا حساس ہے کہ اس معاملے میں کسی کی بھی بخشش نہیں ہے۔ باقی اللہ کو بھی پتہ ہے کہ نبی یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں بھی پتہ ہے۔